کیا پڑھ رہا آواز نہیں نکال سکتا، اللہ اللہ پڑھ رہا، تھوڑا زور سے راز کھل جائے گا تو لوگ تھوکنا شروع کر دیں گے، قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کا۔ مسلمان تو مل گیا لیکن بندگی کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے دین کی طرف راغب ہونے والا نہیں ہے۔ یہ قیامت کے آثار ہے۔ بالکل میں آپ سے اس لیے گزارش کر رہا ہوں، یہ سب باتوں کی اس لیے سنا رہا ہوں، کم سے کم اپنی اولاد کو تو اچھا بنا۔ میرے اسکول میں پرسوں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے مریدین وغیرہ میں سب بیٹھے تھے، ہمارے استاد محترم اسکول کے ایک بچے کو لے کر میرے سے ملانے کے لیے، ہمارے اسکول کا ہے، آپ یقین مانیے صرف 3rd کلاس کا ہے، صرف 3rd کلاس کا بچہ اتنا ہی ہو سکتا، خیرہ بھی تو میں بیٹھا ہوں میرے برابر نہیں ہو سکتا اتنا ہے۔ آپ یقین مانیے اس دن انہیں ایک ہی بیٹھک میں 10 پارے سنایا حفظ قرآن، سبحان اللہ، ایک ہی بیٹھک میں 10 پارے سنایا۔ اور ایک بچہ ہے موٹا تالا ہے ماشاءاللہ، سب پہلوان کے جیسا ہے، 5th کلاس کا ہے، ایک ہی بیٹھک میں 5 پارے سنایا۔ میرا بیٹا روزانہ 3 پارے سنا رہا، ڈیلی 3 پارے سنا رہا۔ تو میں بولا آپ وہ دوسروں کے بچے نہیں پڑھ رہے، نہیں ہوا کچھ بھی، وہ اسکول میں ڈالے، وہ کرسچینٹی بول کے ڈالے، وہ ہندوازم بول کے ڈالے، وہ وہاں بول کے ڈالے، یہاں بول کے ڈالے، پھر انہیں کہیں وہ پڑھ رہا۔ تو آپ یہ جو ہے یہ ایک مٹی کا کنڈا ہے، اس کے اندر مٹی ڈال کے اللہ تعالیٰ آپ کو دیتی ہے، کون سا بیج ڈالنا ہے ڈال لو، آپ کی مرضی ہے۔ آپ چاہے اس کے اندر گلاب کا بیج ڈالو تو گلاب کا جھاڑ ہوگی، وہ مٹی کے کنڈے کے اندر آپ اگر جو ہے کریلے کا بیج ڈالیں تو کریلے کا جھاڑ نکلے گا، آپ اگر اس کے اندر جو ہے عربی پھیریں گے تو عربی کا جھاڑ نکلے گا، آپ کمل کا پھول ڈالیں کمل، آپ کے ہاتھ میں۔ یہ بچہ دینا اللہ کی ذمہ داری، اللہ دے دیا، شادی ہو گئی 9 مہینے کے بعد انہیں آتا ہی چھاتا ہوتا، 9 مہینے کو نہیں آیا تو 2 سال کو آتا، 2 سال کو نہیں آیا ہمارے پاس دعا پڑا ہے تو 4 سال کو آتا انہیں کیسا بھی آنا ہی چاہنا ہے اس کو، مگر آنے کے بعد اب اس کو حافظ قرآن بنانا یا دنیا دار بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ چاہے اس کو گلاب کا پھول بناؤ، آپ چاہے اس کو کریلے کا بیج بناؤ، آپ کی مرضی ہے۔ جیسے ماں باپ تربیت کریں گے اولاد کو، اسی طرح 3rd کلاس کا بچہ ایک ہی بیٹھک میں 10 پارے سنا رہا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کیا بھائی انہیں کیا اوپر سے اترا؟ نہیں اس کو جنات فرشتے لے کے چھوڑ کے گئے ہیں ماں باپ کے گھر میں، ایسا نہیں ہے۔ ماں باپ جیسا چاہتے ہیں اولاد ویسی بنتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ آوارہ ہوگا، برا نہیں ماننا، برا مانے تو مان لو مگر معاف کر دو، اگر آپ کا بچہ آوارہ بن گیا خدا کی قسم اس میں آپ کا قصور ہے، نافرمان ہو گیا آپ کا قصور ہے۔ آپ کا بچہ مولوی بنا، حافظ بنا، عالم بنا، خدا کی قسم کہ آپ کا کمال ہے۔ کوئی بچہ اپنی طرف سے اپنی لائن ڈیسائیڈ نہیں کرتا، اس کے ماں باپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اس کو پڑھانا ہے تو کون سی پڑھائی پڑھانا ہے، حفظ قرآن پڑھانا ہے یا اس کو دنیاوی تعلیم پڑھانا ہے، یا پھر نہیں پڑھا کے اس کے ہاتھ میں آٹو دینا ہے، یا پھر تاش کے پتے ہاتھ میں دینا ہے، یا ڈرگس ہاتھ میں دینا ہے، یا شراب ہاتھ میں دینا ہے، یہ سب ماں باپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ماں باپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کئی ایسے بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں آج ڈرگس ہے، ڈرگس گانجا ہے، جن کے ہاتھوں میں آج شراب کا شیشہ ہے، اور کئی ایسے بچے اسی یوسف پورے کے اندر ہیں جن کے ہاتھوں میں آج انجینئرنگ کا سرٹیفکیٹ ہے، یا ان کے ہاتھوں میں آج PhD کا سرٹیفکیٹ ہے، یا پھر ان کے ہاتھوں میں آج ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ ہے، یا پھر ان کے سینے میں حفظ قرآن کی دولت ہے، یا پھر وہ عالم دین بنے ہوئے ہیں۔ یہ پورا ماحول ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ماہ رمضان المبارک شریف کو اپنی اولاد کے لیے نعمت بنا دیجیے، بچوں کو روکیے مت، بچوں کو تلخی ہونے دیجیے، ان کے خلق سوکھنے دیجیے، ان کے پیٹ بھوک سے تڑپنے دیجیے، تاکہ ان کو یہی تربیت بوڑھے ہونے تک میرے رب کا بندہ بنا کر رکھے گی، مصطفیٰ کا غلام بنا کر رکھے گی۔ ان کی تھوڑی سی تلخی آپ اس کا اجر سن لیجئے، ان کی تھوڑی سی پیاس کی شدت اس کا اجر سن لیجئے، ان کو تھوڑی
भूख लगेगी, भूख तो सबको लगेगी यार, खाली बच्चों को थोड़ी लगेगी, बूढ़ों को भी लगेगी, जवानों को लगेगी, सबको लगेगी। मगर उसका अजर सुन लीजिए, फरमाया जाता है जब बड़े रोजा रखते हैं तो सिर्फ बड़ों को सवाब, आप रोजा रखे आपको सवाब, आप रोजा रखे आपको सवाब, मैं रोजा रखा मेरे को सवाब। लेकिन अगर आपके और हमारे छोटे बच्चे रोजा रखते हैं, छोटे बच्चे रोजा रखते हैं, जिनकी उम्र 10 साल की है, 11 साल की है, 13 साल की है, 14 साल की है, ये नाबालिग बच्चे 10 साल क्रॉस कर लिया, बाप उनको रोजा रखवाना चाहता है, तो फिर अब सुनिए, अब वो बच्चा रोजा रखता है तो सिर्फ उस बच्चे को सवाब नहीं मिलता, बल्कि उसके रोजे का सवाब उसके माँ बाप को भी अता किया जाता है। हमको भी सवाब है मेरे भाई। क्यों सवाब है? अल्लाह तबारक व तआला इसलिए माँ बाप के लिए सवाब का ऐलान कर रहा है ताकि माँ बाप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर सके, नेकी में उनका साथ दे सके, नेकी में उनकी हिम्मत अफजाई कर सके। आप अपने बच्चे की ग्रैंड पैमाने पर रोजा रखाई की मजलिस करिए जब वो पहली बार जिंदगी में रोजा रखे, ताकि उसको देखकर दूसरे भाइयों के अंदर भी रोजा रखने का जज्बा पैदा हो, दूसरों के अंदर भी रोजा रखने की हिम्मत हो। आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छा एहतमाम करिए, और जब वो रोजा रहे तो दिन भर साथ में उसके रहिए, उसकी खुशियां उसके साथ दीजिए, उसकी हिम्मत अफजाई करिए, उसको और अहमियत दीजिए ताकि उसके अंदर और भी आगे रोजे रखने की हिम्मत पैदा हो। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज हम ये तरबियतों से दूर हो गए जिसकी वजह से हमारे घर खराब, हमारा माहौल खराब। रमजान जैसे मुकद्दस महीने में भी मुसलमानों के घरों में टीवियां चलती हैं, गाने देखे जाते हैं, फिल्में देखी जाती है, जबकि इरशाद फरमाया गया माह रमजान में अगर एक नेकी 70 नेकियों का सबब है तो फिर एक गुनाह 70 गुनाह के बराबर का अजाब लेकर आता है। एक गुनाह 70 गुनाह के बराबर सवाब अजाब ले आता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, रमजान शरीफ का खुद भी गुनाहों से बचना चाहिए। अब एक मसला और अर्ज कर दूं, माह रमजान शरीफ में सहरी करना सुन्नत है। क्या है जरा दोस्त, हमारे भाइयां क्या करते, 2 बजे तक जगते, अनजान मार के सो जाते, सुबह उठ के नियत कर लेते, अरे यार बिन सहरी का रोजा, फकर से तो बिन सहरी का रोजा मत। बिन सहरी का रोजा रखना खिलाफ सुन्नत है। रसूल अल्लाह ने सख्ती के साथ बिन सहरी के रोजे से बस नापसंदगी का इजहार फरमाया है, हुजूर ने पसंद नहीं किया। अब मजबूरी है बिन सहरी का रोजा रखने का अलग बात है, मगर हुजूर ने इसको पसंद नहीं किया, अल्लाह ने भी इसको पसंद नहीं किया। सहरी करना सुन्नत है। क्या है जरा बोले, सुन्नत। हमारे आका सलाम फरमाते सहरी खाया करो, क्योंकि सहरी का खाना नामे अमाल में तोला जाएगा। जैसे नामे अमाल में नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इबादत, तक़वा तोला जाएगा, वैसे ही नामे अमाल में सहरी का खाना भी तोला जाएगा। और मैं जब ये हदीस सुनाया तो बाद लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं। सहरी का खाना नामे अमाल में तोला जाएगा तो लोग क्या करते, अब तीसरे हुक्म तक खाते, ज्यादा से ज्यादा तुलना, भाई नेकी का पढ़ना भारी रहना होता है। इसीलिए बाद लोग असर तक भी डकारा नहीं आते, माशाल्लाह पेट भर के पट्टे का असर तक डकार ले रहा, पेट भर के रहता, ऐसा नहीं करना। नौज़, ये रोजा रखने के आदाब नहीं है, ये तरीका नहीं है। और हमारे पास तो आजकल बहुत जबरदस्त सिस्टम शुरू होगा, फुगट की सहरी, दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में, वो साहब सवाब की नियत से सहरी करा रहे, जा रहे पट्टे, तारी, बिरयानी ले वो खींच रहे तीसरे हुक्म तक। सहरी ऐसी नहीं होती, सहरी सुन्नत के मुताबिक है। सहरी किसके मुताबिक हो? सुन्नत के मुताबिक हो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारिका थी, आप सहरी में इतना खाना तनावुल फरमाते कि वो खाना दोपहर होने से पहले आपके बदन अक़दस में हजम हो जाता, दोपहर होने से पहले हजम हो जाता, और अब दोपहर के बाद भूख लगना शुरू होती। फिर उसके बाद कैफियत ये हो जाती, जब असर की नमाज होती तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को देखते, चेहरे छोटे छोटे हो गए, सहाबा को देखते उनके पेट पीठ को लग गए भूख की वजह से, क्योंकि सहरी में उन्होंने थोड़ा खाना खाया, और सहरी में कम खाना सुन्नत है, मगर सहरी करना भी सुन्नत है। तो फिर उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम अब सहाबा को असर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज से पहले
معدے سوکھ گئے اور تمہارے منہ سے جو بو نکل رہی ہے، روزے دار کے منہ کی یہ بو اللہ کو جنت کی مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور شان دکن۔ روزے دار کے منہ کی یہ بو اللہ کو جنت کی مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، روزے دار کے سامنے دستر بچھا دیا جاتا ہے افطار کا دستر، پیٹ سے لگ گیا، چہرہ چھوٹا ہو گیا، معدہ سوکھنے سے منہ سے بو آ رہی ہے، اور ادھر روزے دار کے لیے افطاری کا دستر بچھا دیا گیا، اور اس افطاری کے دستر پر لذیذ میوہ رکھا ہوا ہے، مشروبات رکھے ہوئے، مگر پھر بھی روزے دار اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے۔ غذائیں رکھی ہوئی ہے، روزے دار ہاتھ نہیں لگا رہا ہے۔ افطاری کے دسترخوان پر جب بیٹھتا ہے روزے دار اور افطاری کو ہاتھ نہیں لگاتا، جبکہ بھوک کی شدت لگ رہی ہے، اللہ رب العزت جب یہ منظر دیکھتا ہے تو فرشتوں سے پوچھتا ہے، عالم الغیب پروردگار پوچھتا ہے، اے فرشتوں، یہ روزے دار ان کے سامنے غذائیں رکھی ہوئی ہے، یہ کیوں نہیں کھاتے؟ کہا اے اللہ، یہ تیری رضا کے اعلان اور خوشخبری سننے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ مغفرت کا مجدہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، یہ اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک تو ان کے لیے مغفرت کا اعلان نہیں کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا کہ جتنے روزے دار ہیں میں نے سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیا، میں نے سب کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ یہ میرے خاطر بھوکے ہیں، میں ان کے لیے مغفرت کا اعلان فرماتا ہوں۔ یہ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، بھوکا رہ کر، روزہ رہ کر، لو اے فرشتوں، ان کو خوشخبری سنا دو، ان کا رب ان سے راضی ہو چکا ہے، خوش ہو چکا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ خوشخبریاں ہیں، ماہ رمضان ہے، ہم کو نصیب ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، روزے دار کو دو خوشیاں ہیں رمضان میں، ایک سحری کے وقت اس کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، دوسرا افطاری کے وقت اس کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ سحر اور افطار کے وقت ہماری دو خوشخبریاں بھی ہے، اور فرماتے دو وقت کی دعا رمضان شریف میں رد نہیں ہوتی، سحری کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، روزے کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، افطار کے وقت دعائیں کریں، اچھے اعمال کریں، نیکی کے ساتھ ماہ رمضان گزاریں، کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا، انتشار، اختلاف، فتنے ہرگز نہ کریں، اپنے گھر والوں پر رحم کریں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین برتاؤ رکھیں، بھائیوں بہنوں کے ساتھ معاملہ اچھی کریں، اللہ راضی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا تو زندگی اور دنیا کامیاب ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات اس طرف توجہ فرمائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کوشش کریں گے میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار پیارے حبیب علیہ السلام سے اللہ جو باتیں ہم نے سیکھی ہے، سنی ہے، سمجھی ہے، اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، اے اللہ ہم سب کو متقی پرہیزگار بنا دے، اے اللہ ہم سب کو عبادت گزار بنا دے، خوب تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب کے صدر و سے ہمیں رمضان مبارک شریف میں خوب تیری عبادت کرنے کا توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو ذلت و رسوائی سے بچا لے، صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ عمروں میں خوب برکت عطا فرما، ہر سوال خلت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے سے ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔